رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم الرسل وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج بکھی شریف کی سرزمین پر مجاہد اہل سنت الحاج ماسٹر محمد آسن گوندل جلالی قدس سر العزیز کے 10ویں شریف کا یہ اجتماع ہے. علماء کرام کے خطابات آپ حضرات نے سماعت کیے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ختم شریف ہوگا اور قبلہ استاذ محترم شیخ الحدیث حافظ محمد نذیر احمد جلالی صاحب دعا فرمائیں گے. اور جتنے بھی ختمات شریف ان دنوں میں قبر پر پڑے گئے وہ تمام ان کا ایصال ثواب کیا جائے گا. الحاج محمد آسن رحمہ اللہ تعالی آپ نے اپنی حیات مستعار کے اندر دین متین کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے جو کارہائے نمایاں سرانجام دیے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. میں نے اپنے پرانے ریکارڈ سے وہ تحریر حاصل کی جو کہ قبلہ بھائی جان نے جب
جلالی فورس کی بنیاد رکھی تو اس وقت جلالی فورس کے اغراض و مقاصد آپ نے تحریر کی ہے، جو پمفلٹ کی شکل میں سبز رنگ کا وہ پمفلٹ ہے جس میں انہوں نے اپنے جذبات کا اس وقت اظہار کیا، جس عہد کی بات مولانا محمد اکرم جلالی صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ ان دنوں وہ بہترین خطاب بھی فرماتے تھے اور ایسے ہی اپنی تحریروں کے ذریعے بھی نوجوانوں کو منظم کرنے کے لیے اور مسلک اہل سنت اور فکر رضا پر نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے مختلف دیہاتوں کا بھی دورہ کرتے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی میں مسلک اہل سنت و جماعت پر پہرا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن و سنت میں حکم ہے کہ اوروں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ، حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ اس سلسلہ کے اندر انہوں نے خود بھی اس نور کو پھیلانے کے لیے کردار ادا کیا، اور پھر اپنے 5 صاحبزادگان ایک عمل صالح اور صدقہ جاریہ کی شکل میں ملت کو عطا کیے۔ رب ذوالجلال آپ کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جس استقامت کے ساتھ آپ نے دین متین کی خدمت کی، خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ کیونکہ آج یہ ہمارا اجتماع مختصر اجتماع ہے، تو میری گفتگو بھی مختصر ہوگی، اور انشاءاللہ 12 دسمبر کو بھائی محمد آسن رحمہ اللہ تعالیٰ کا ختم چیلم شریف ہوگا، وہ بھی اتوار کا دن ہوگا، اور اس دن انشاءاللہ بڑے لیول پہ پروگرام ہوگا، اور اس میں تفصیلی خطابات بھی ہوں گے۔ کل شریف پر جو گفتگو کی اس سے منسلک تھوڑی سی گفتگو اس وقت مزید حقانی صاحب جس طرح کے کہہ رہے تھے میں آپ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں پڑھایا، ہم نے صرف امتحان دینے کے لیے اسے یاد نہیں کیا کہ تنظیم المدارس کے امتحان میں پاس ہو جائے، ہم نے اسے آخرت کے امتحان کے لیے بھی یاد کیا، اور آخرت کے امتحان کے لحاظ سے بھی بڑی دشواریوں کے باوجود اب تک اس پر قائم ہے، اور دعا ہے کہ اللہ آخری دم تک استقامت عطا فرمائے۔ بھکی شریف کے لوگ جانتے ہیں کہ بھکی شریف میں ہمارے بڑے استاد مولانا محمد نواز کیلانی قدس سر العزیز جب تشریف لے گئے حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد، اور یہ استاد حافظ نذیر احمد صاحب اور حافظ محمد کریم بخش صاحب یہ بھی بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پر میرے اسباق کے لیے جس شخصیت کو پھر جو اعلیٰ اسباق تھے بھکی شریف میں دعوت دی گئی، وہ ہے مالک المدرسین استاد العرب والعجم حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی قدس سر العزیز۔ آپ کا بھکی شریف میں آنا
اور اس وقت جو آپ کا وظیفہ تھا یا جو آپ کے لیے سہولیات تھی، ایک بہت بڑا اقدام تھا جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کی طرف سے، اور اس کے لیے بظاہر ہم چند محدود ساتھی تھے جو آپ کے پاس پڑھ رہے تھے، اور کچھ طلباء جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ تو آج جس وقت ذکر ہوتا ہے بالخصوص حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے پڑھانے کا، اور ان پر جو یعنی یہاں لانے کے لحاظ سے جامعہ کو خدمات پیش کرنا پڑی، یہ میرے لیے شرف بھی ہے کہ میں پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف میں پڑھا رہا۔ اگرچہ اس کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں بغداد شریف میں کئی جگہوں پہ پڑھتا رہا۔ جب اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، میرا پڑھنا اپنی جگہ، لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس بندے پہ محنت بڑی کی گئی، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے پڑھانے آئے، یہ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے سیف العطا۔ عطا محمد ان کا نام ہے، تو سیف العطا، عطا کی تلوار، یہ کتاب انہوں نے تحریر کی، اور انہیں بھی میرے والے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ وہ ہستی ایسی ہے کہ جنہوں نے تقریباً 70 سال مدارس میں پڑھایا، ہزاروں ان کے شاگرد ہیں۔ تو آپ کو بھی بالآخر اپنے پیر خانے سے آپ بیٹھے تھے گولڑا شریف، چونکہ آپ محمد بندیالوی سیدنا میر علی شاہ صاحب کے مرید ہیں۔ اگرچہ وہ وقت سیدنا میر علی شاہ صاحب کا بالکل آخری تھا، بعد میں جو ہے وہ ان کے صاحبزادہ صاحب کے ساتھ استاد صاحب نے زیادہ وقت گزارا، لیکن مرید وہ گولڑا شریف میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سن 92 کی بات ہے، یعنی جب علامہ عطا محمد بندیالوی نصف صدی سے زائد دنیا کو پڑھا چکے تھے، تو آپ کے بیٹھے ہوئے گولڑا شریف میں آپ کے خلاف تقریر کروائی گئی، اور آپ کو گستاخ سیدہ زہرا قرار دیا گیا۔ تو علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ چشتی تھے، گولڑوی تھے، انہوں نے پھر اس موضوع پر یہ کتاب لکھی۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ ہمارا جو موقف ہم نے جب بیان کیا، تو اس کے بعد میری توجہ اس کتاب کی طرف گئی، لیکن جو کچھ استاد صاحب نے 93 میں کتاب میں لکھا تھا، وہی آج ہم نے اہل سنت کے آفاق سے پرچم بلند کیا ہے۔ اس وقت انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ رفض سرایت کر رہا ہے سنیوں میں، شیعوں کا دین۔ تو علامہ عطا محمد بندیالوی نے اس کتاب کے اندر اس مسئلے پر بحث کی۔ تو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف میں جو ویسے میرے استاد ہیں باقاعدہ حیات، وہ تو سارے ویسے ہی میرے موقف پر میری حمایت کرنے والے ہیں، اور یہ جو فوت ہو گئے ہیں، اور جو ہزاروں بڑے بڑے علماء کے استاد، یعنی جتنے بھی جدی نشین ہیں اکثر جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، اور کراچی سے خیبر تک مدارس کے اندر آپ کو خصوصی طور پر شیخ الحدیث اور علوم عقلیہ کے لیے دعوت دی گئی، آپ نے پڑھایا۔ تو یہ تھوڑا سا حصہ اس کتاب کا، اور یہ بھی پھر میں استاد موضوع کو تحفے کے طور پر پیش کروں گا کہ جب میں پڑھوں